وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں دو چھوٹی چھوٹی وضاحتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا سا وقفہ تھا 5 یا 6 منٹ کا، اس چھوٹے سے وقفے کے دوران مجھے کم از کم 13 مختلف علماء، مختلف مکاتب فکر کے ان کے پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب ہم نے بھی اس میں بات کرنی ہے پروگرام میں آپ کے، اور ہم بھی اس میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم آپ کی گفتگو کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری جماعتوں کو ریپرزنٹیشن نہیں دے سکتے یہاں پہ۔ جو سنی مکتبہ فکر کی جماعتیں ہیں ان کی تعداد بھی درجن میں ہے، درجن سے زیادہ ہیں، اور جو شیعہ مکتبہ فکر کے علماء ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، ان کی جماعتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو سب کو اگر ہم جماعتی بنیاد پہ بلا لیں گے تو پھر گفتگو کیسے ہوگی؟ تو ہم نے 2 بڑے مکاتب فکر کو بلایا ہے اور ساتھ میں پنجاب حکومت کا ایک نمائندہ ہے۔ ایک تو یہ وضاحت ہے۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ یہ جو میں نے ڈیٹیل بتائی کہ بہت سے علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے شہید کیے گئے، یہ کچھ بڑے بڑے نام تھے، ان میں سے بہت سے اہم نام جو ہیں وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے مس بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ مفتی ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب ہیں، ان کا نام ہم نہیں لے سکے، لیکن اور بھی بہت سے اہم نام ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں لے سکے۔ تو اس کا اگر یہ غلطی ہے یا وقت کی کمی ہے تو اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ باقی جو لوگ شہید ہو گئے ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ اب رانا ثناءاللہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو 2 ہمارے معزز علماء کرام یہاں پہ بیٹھے ہیں، حافظ حمداللہ صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب، ان دونوں نے سارے کا سارا ملبہ ریاستی اداروں پر اور حکومت پہ ڈال دیا ہے۔ آپ اس کا اب کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، جو دونوں حضرات نے جو بات کی ہے اس میں یہ بات درست ہے کہ ایک وقت تھا جب ریاستی اداروں نے جو ہے وہ افغانستان میں ایک پراکسی وار لڑنے کے لیے روس کے خلاف تو مدارس سے اور دوسری جگہوں سے جو ہے وہ مجاہدین بھرتی کیے، ان کو اپنی نگرانی میں ٹریننگ دی، ٹریننگ دینے کے بعد ان کو وہاں پہ بھیجا، اور وہاں پہ جب وہ 10-12 سال جو ہے وہ ایک سپر پاور کے ساتھ برسے پیکار رہے، تو اس وقت وہ مجاہدین تھے۔ جب پھر مجاہدین سے کو وہاں سے وہ فارغ ہوئے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ ان کا کوئی ڈسپوزل ہوتا، انہیں ٹرینڈ لوگ تھے، انہیں آرمی میں لے لیتے، انہیں جو ہے وہ بارڈر سیکورٹی فورس میں لے لیتے، لیکن سب کو کہا گیا کہ جاؤ جا کے اپنے علاقے میں جاؤ، اب آپ کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر ایک آدمی جس کی ٹریننگ ہی یہ ہو، وہ پھر واپس آ کے کیا کرے گا؟ وہ یہی کچھ کرے گا جو کچھ اب اس ملک میں جو ہے وہ پچھلے 10-15 سال سے ہو رہا ہے۔ میں امین شہیدی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ جہاں تک مولانا حمد صاحب نے بات کی ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ 1987 سے شروع ہوئے، لیکن اگر آپ سارے نام دیتے تو پھر آپ کو یہ جو پچھلے 10-12 سال ہیں تو آپ کو اس میں معلوم ہوتا کہ یہ رجحان جو ہے یہ بہت زیادہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یعنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا تجزیہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سوچ اور جہت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی سے متعلقہ جو معاملات ہیں، وہ جس علاقے سے جو سپورٹ ہو رہی ہے یا جس علاقے سے یہ ذمہ داری لی جاتی ہے، اس علاقے میں جو ہے یہ پرابلم یہ پایا جاتا ہے، اس سے کوئی انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس بات کو چھوڑیں، وہ ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر مذاکرات کے ذریعے سے قابو پایا جاتا ہے یا طاقت کا استعمال ہوتا ہے، یہ تو اب جو ہے وہ قومی قیادت کے، حکومت کے جو ہے وہ پاس بات ہے، اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ اس معاشرے میں ٹینشن کو کم کرنے کے لیے اور ہم آہنگی کی جو فضا اس وقت موجود ہے، باوجود ان تمام واقعات کے جو پچھلے یعنی جو ہے وہ 22-25 سال سے ہوتے آ رہے ہیں، ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اب میں آج کی آپ کو صورتحال بتاتا ہوں کہ اس وقت جو راولپنڈی ہے، راولپنڈی میں سانحہ راولپنڈی ہوا، اس کی میں اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ جو انویسٹیگیشن سے متعلقہ جو بات علامہ امین شہیدی صاحب نے کی ہے، میں نے آج فون کے اوپر بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر آپ کو جو ہے اس کو آپ کو سیٹسفائی کریں گے، اور اگر کسی جگہ کے اوپر بھی ایسا تجاوز ہوا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے حکومت کی کہ ہم اس کو جو ہے وہ دور کروائیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب چہلم کا جو ہے وہ دن آ رہا ہے، 24 دسمبر کا دن بنتا ہے وہ،
اس دن جو ایک طرف ہے جو ادارہ تعلیم القرآن والے یا وہ مدرسے والے، انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ انہوں نے بھی حلف اٹھائے ہوئے ہیں اور قسمیں کھائی ہوئی ہیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم یہاں سے جو ہے وہ چہلم کا جلوس نہیں گزرنے دیں گے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہمارے اہل تشیع کے بھائی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ زندہ رہیں یا نہ رہیں لیکن جلوس جو ہے وہ ہم نے اسی جگہ سے جو ہے وہ گزارنا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے، اب یہ صورتحال راولپنڈی کا سانحہ ہوا اور اس سے جو پورے ملک میں امپیکٹ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب اس صورتحال کو یہ دونوں جو انتہائی میرے بھی اور آپ کے بھی معزز جو ہمارے بھائی بھی اور علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ دونوں جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ آگے آئیں، آگے آ کے اس مسئلے کا جو بھی حل یہ جائز سمجھتے ہیں یہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے حکومت کو یہ حکم دیں۔ ہم ان کے حکم کے منتظر ہیں کہ جناب اس طرح سے جو ہے وہ آپ انتظامات کر دیں۔ آج میں نے مولانا علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی یہی بات کی فون پہ، حالانکہ یہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں لیکن میں نے کہا جی گلے شکوے بیٹھ کے کر لیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس وقت یہ صورتحال جو ہے اس میں آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو دوسری طرف سے کس سے بات کی؟ مولانا ہم صاحب ہیں، دوسری طرف سے آپ نے کس سے بات کی؟ دوسری طرف میری بات جو ہے وہ مولانا اشرف علی صاحب سے ہوئی ہے، ڈاکٹر عتیق صاحب سے ہوئی ہے، مولانا محمد احمد الدھیانوی صاحب سے ہوئی ہے، مولانا ہم صاحب کا جو ہے وہ دوسری طرف پورا تعلق ہے، احترام ہے۔ تو یہ دونوں صاحبانی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، پوری قوم کے سامنے بیٹھے ہیں، اس مسئلے کو یہ دونوں صاحبان جو ہے وہ سلجھا سکتے ہیں یا اس میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب حافظ عبداللہ صاحب اور امین شہیدی صاحب، برا نام نائیے گا لیکن جو لوگ یہ گفتگو سن رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کسی کا اسلام جو ہے وہ صرف ایک جلوس کے شروع ہوتا ہے اور جلوس پہ ختم ہو جاتا ہے کہ جلوس جائے گا تو میرا اسلام زندہ رہے گا اور اگر میرا جلوس نہیں جائے گا تو پھر اسلام زندہ نہیں رہے گا؟ کیا مسئلہ ہے؟ احمد میر صاحب، بات صحیح ہے آپ کی کہ جلوس فرض کرے، انٹیلیجنس رپورٹ ہے، دوسرے راستے سے اداروں کے میں اسی پر آ رہا ہوں۔ اگر جلوس اس راستے پہ جاتے ہوئے اب ریسنٹلی ماضی قریب میں ایک حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے علامہ شہیدی صاحب اور ان کا مکتبہ فکر، اسی طرح ہم اور ہمارا مکتبہ فکر، پوری قوم کو، پوری ریاست کو ایک دھچکا لگا، ایک غم، افسردہ ہو گئے۔ اگر ایک رپورٹ یہ ہے کہ اس سے اور نقصان بڑھ جائے گا کیونکہ وہ ماضی قریب میں ہوا ہے، ابھی تک وہ زخمی سارے اسپتال میں پڑے ہیں مثلا، تو اگر اسی راستے سے ہم جلوس لے کے جائیں گے ایک بڑا نقصان ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا حکمت عملی یہ نہیں ہے کہ ہم اس روٹ کو تبدیل کر کے اس بری نقصان سے ہم بچ سکیں، پوری ریاست بچ سکے؟ چلیں، لیکن امین شہیدی صاحب، آپ تو اس جلوس میں بھی شامل تھے جو سانحہ راولپنڈی کی وجہ سے جس جلوس کے لوگوں پہ الزام ہے کہ جی انہوں نے وہ اندر گئے یا اندر والوں پہ الزام ہے کہ انہوں نے اس جلوس پہ حملہ کیا، تو کیا یہ آپ نہیں مناسب سمجھتے کہ چیلم کے دن آپ جامعہ تعلیم القرآن راولپنڈی کے سامنے سے جلوس نہ گزاریں، کہیں اور سے لے جائیں؟ عامر صاحب دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں جڑوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب تک آپ جڑوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، شاخوں کو کاٹنے اور سنوارنے سے آپ کی عمارت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گی۔ یہ حل نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 50,000 سے زیادہ رجسٹرڈ جلوس ہیں۔ آپ رانا صاحب سے بھی پوچھ لیجئے گا، وفاقی حکومت سے بھی پوچھ لیجئے گا۔ وہ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے، آپ کا جلوس نکالنا آپ کا حق ہے، میں اس کو کمپلیٹ لیکن کر یہ لوں نا، ضروری ہے کہ یہ اسی جگہ سے گزرے جہاں پہلے تصادم ہوا ہے۔ میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ سلسلہ جو ہے جب کہیں سے شروع ہوتا ہے تو پھر کہیں پر بھی رکتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ضمانت ہے کہ یہاں سے آپ آج نہیں گزاریں گے، کہیں اور سے گزاریں گے تو وہاں پر پھر یہی مسئلہ پیدا نہ ہو؟ نہیں تو الزام کم از کم آپ پہ نہیں نہ آئے گا۔ نہیں، اب تک بھی تو آخر ہم مرتے رہے ہیں نا، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ دیکھیں نا، دوسری طرف سے لوگ مر رہے ہیں، خدا رہا، دونوں طرف سے لوگ مر رہے ہیں۔ مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ دیکھیں، کوئٹہ میں جلوس پر حملہ ہوا، 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ کوئٹہ میں مسجد پہ حملہ ہوا، جمعے کی نماز پہ 80 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے۔ اسی طرح سے باقی دنوں میں بم بلاسٹ ہوئے، خودکش حملے ہوئے، اسی طرح سے کیجویلٹیز ہوئیں۔ کراچی میں یہی ہوا، آپ کے لاہور میں بھی پچھلے سال چہلم میں یہی ہوا۔ اب کہاں کہاں آپ جلوس بدلنے کی بات کریں گے؟ اور پھر میں اگلی بات جو بڑی اہم ہے، مؤدبانہ گزارش میری میرا یہ ایک ہے، سوال ہے میر صاحب، مجھے یہ سوال تو کرنے دیں۔ کس سے کر رہے ہیں سوال آپ؟ میں پوری قوم سے کرتا ہوں، چلیں، پوری قوم سے۔ دیکھیے،
یہ جلوس کب سے نکل رہے ہیں؟ کم از کم 200-300 سال ہو چکے ہیں جو پورے اس بر صغیر میں یہ جلوس نکل رہے ہیں، کم از کم اتنا ہے. نہیں، جلوس میں میں نہیں کہہ رہا کہ نہ نکالیں. میں اس کو مکمل کرتا ہوں نا، بات مکمل کرتا ہوں. آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ جو 20-25 سال ہوئے ہیں، ان سالوں میں کیوں ان جلوسوں کے خلاف یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں؟ نہیں، جلوس کے خلاف بات نہیں ہو رہی، بات تو وہی ہے، صرف جلوس کا راستہ تبدیل کرنے کی بات نکالا جائے. کیوں؟ نہیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے. آپ کو رانا صاحب نے یہ نہیں کہا. نہیں، رانا صاحب کی بات میں نہیں، رانا صاحب نے بھی یہ نہیں کہا اور حافظ حمداللہ صاحب نے بھی یہ نہیں کہا، اور میں بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جلوس نہ نکالیں. صرف یہ گزارش مؤدبانہ التماس ہے کہ جلوس کا راستہ تبدیل کریں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، میں ان محترم ساتھیوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت، میں اس مائنڈ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میلاد کا جلوس بھی بدعت ہے اور عزاداری کا جلوس بھی بدعت ہے، ہم اس کو نہیں نکلنے دیں گے. میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیا ضمانت ہے کہ آپ ایک جگہ تبدیل کریں گے تو دوسری جگہ یہی ڈیمانڈ نہ آئے اور وہاں پر بھی خودکش حملہ نہ ہو، تیسری جگہ یہی کام نہ ہو؟ 24 دسمبر آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف پنڈی کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم ماریں گے تو مارنے کا مطلب کیا ہے؟ قانون ہاتھ میں لینا. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ قانون ہاتھ کو لینے والوں کو پکڑیں یا پھر نہتے لوگوں کو پکڑیں. میں اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ 50,000 لیکن قانون کی ذمہ داری یہ نہیں ہے، 1 لاکھ قانون کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف کو پکڑیں. بالکل پکڑیں. میں کب کہہ رہا ہوں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف کو پکڑیں. ان لوگوں کو پکڑیں جو شدت پسندی کو ابھارتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑیں جو آگ لگاتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑیں جو جذبات کو ابھارتے ہیں. لیکن کیا اس وقت ایک فریق کہہ رہا ہے کہ ہم ادھر سے جلوس نہیں گزرنے دیں گے، دوسرا جلوس کہہ رہا ہے ہم ادھر سے ہی گزریں گے؟ کیا یہ شدت پسندی نہیں ہے؟ دونوں کی طرف سے شدت پسندی نہیں ہے. قانونی طور پر ایک رجسٹرڈ جلوس جو سینکڑوں سالوں سے نکل رہا ہو، اس کو روکنے کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے. دھمکی دینے والوں کو روکنا چاہیے، یہ قانون کا فرض ہے. اس پہ وزیر قانون صاحب سے بات کریں گے جی آپ ایک وقفے کے بعد. جی رانا ثناء اللہ صاحب، امین شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانونی طور پہ جلوس نکالنا ان کا حق ہے، یہ رجسٹرڈ قانون ہے، یہ کئی سالوں سے نکالا جا رہا ہے اور پاکستان میں چہلم پر 50,000 سے زیادہ جلوس نکلتے ہیں. تو آپ کس کس جلوس کا راستہ تبدیل کروائیں گے؟ میں علامہ امین شہیدی صاحب کے اس موقف کو بالکل تسلیم کرتا ہوں، یہ بالکل درست ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر دونوں فریق جو ہیں وہ اسی بات پہ اوپر جو ہے وہ قائم رہتے ہیں تو ہمارے معاشرے کی اور ہمارے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مولانا کی تقریر ساری رات سنیں تو ووٹ تو جا کے صبح نہیں دیں گے، لیکن اگر عقیدے اور ایمان کے اوپر جو ہے وہ مولانا صاحب ان کو کھڑا کر دیں تو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم وہاں سے جلوس کو طاقت سے گزارنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھی ایک فریق سے تصادم ہوگا، اگر روکنے کی کوشش کریں گے پھر بھی ایک فریق سے تصادم ہوگا. اچھا رانا صاحب، اور میں یہ آپ کو آج کہتا ہوں کہ اگر 24 تاریخ کو تصادم ہوا راول پنڈی میں، بے شک حکومت کے ساتھ ہوا یا آپس میں دونوں فریقوں کا نہ بھی ہوا، تو اگلے دن پورے ملک میں تصادم ہوگا. اچھا رانا صاحب، اللہ جس کرے طرح سے 10ویں محرم کو رانا صاحب تصادم یہاں پہ ہوا، گزارش سن لے میری، اس کے بعد اگلے دن سارے ملک میں ہوا. گزارش سن لے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن کیا آپ حکومت ہیں، حکومت کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک جو امین شہیدی صاحب کی جو سائیڈ ہے ادھر سے بھی علماء کو بلا لیں اور دوسری سائیڈ سے محمد احمد لدھیانوی صاحب اور اشرف علی صاحب اور باقی ان کے ساتھیوں کو بھی بلا لیں اور ان کی کئی میٹنگ کروا دیں اپنے راول پنڈی میں، کمشنر آفس میں، کہیں پہ ان کی آپس میں ملاقات کروا دیں. شہیدی صاحب ملاقات کے لیے تیار ہیں آپ؟ دیکھیں، جو فریق متاثر ہے خصوصاً مدرسے والے، ان کا حق بنتا ہے ان سے بات کرنی چاہیے. مدرسے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ بین جماعتوں کی بات نہ کریں. چلیں، مدرسے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل ٹھیک. تو رانا صاحب، یہ مدرسے والوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو 24 سے پہلے ان کی 2-3 میٹنگیں کرا دیں، ٹینشن تو کم ہو جائے گی نا؟ جی بالکل ہم اس بات کے لیے تیار ہیں. آپ بھی اس میں جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف صوبہ پنجاب بلکہ پورے ملک اور قوم کی بڑی خدمت ہوگی. میر صاحب، اگر آپ اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں
جو دونوں حضرات میرے اور آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ دونوں حضرات اگر مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں، یہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کی اپنی طرفین جو ہے یہ طاقت اور عزت رکھتے ہیں، رسپیکٹ رکھتے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب آپ تو ہم ان کو بٹھانے کو تیار ہیں، ایک منٹ میزبانی کے لیے تیار ہیں، یہ بیٹھیں اور اس کا فیصلہ ہمیں کر دیں۔ رانا صاحب، حافظ صاحب چھوٹا تھا، آپ دارالعلوم تعلیم القرآن کی جو انتظامیہ ہے، جو متاثرہ لوگ ہیں ان سے آپ یہ اپیل کرنا پسند فرمائیں گے کہ امین شہیدی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ دیکھیے امیر میر صاحب، ہمارا مقصد ہے تصادم کا راستہ روکنا۔ اگر ہم آپس میں بیٹھ کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دارالعلوم القرآن جو ایک ادارہ ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب کا ایک نام تھا۔ میں بحیثیت ایک عالم دین، بحیثیت جمعیت علماء اسلام کا ایک ذمہ دار، ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ مدرسے والے جتنے بھی ہیں، علامہ امین شہیدی کی طرف سے بیٹھ کے مشاورت کرے، اتفاق سے کوئی راستہ نکالے تاکہ تصادم سے پوری ریاست، پنڈی سب ہم بچ سکیں۔ چلے رانا صاحب، اب ان کی طرف سے بھی اپیل ہوگی، حمداللہ صاحب نے بھی اپیل کر دی، امین شہیدی صاحب تیار ہو گئے ہیں، اب باقی کام آپ نے کرنا ہے۔ جی آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ایک آدھ دن میں جو ہے وہ میں آ جاتا ہوں پنڈی اسلام آباد، ٹھیک ہے، اور ہم ان اپنے یعنی جو ہے وہ ہمارے بہت ہی قابل عزت یہ ہمارے علماء ہیں، تو ان کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھا کے اگر یہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے اس مستقبل کی جو ہے وہ یعنی بنیاد رکھی جا سکتی ہے جس کے متعلق ہم سارے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور خواہش بھی کر رہے ہیں کہ اس قسم کا جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ آپس میں افہام و تفہیم اور امن و امان جو ہے وہ ہو جائے۔ بہت بہت رانا ثناء اللہ صاحب، امین شہیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور حافظ حمداللہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں بہت شکر گزار ہوں امین شہیدی صاحب کا بھی اور حمداللہ صاحب کا بھی کہ انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ 24 دسمبر سے پہلے راولپنڈی میں جو متاثرہ فریق ہیں، جو پچھلے دنوں ایک سانحہ راولپنڈی ہوا تھا، اس کے جو متاثرہ فریق ہیں، دونوں اطراف کے جو متاثرہ لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اور جب وہ بیٹھیں گے تو کشیدگی کم ہوگی۔ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون پنجاب جو بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اس میں ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور آپ سب دعا کریں کہ یہ علماء کرام جو ہیں دونوں اطراف کے، یہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور 24 دسمبر سے پہلے کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ 24 دسمبر کے دن ہم ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں پاکستان کو اور اسلام کو تماشا نہ بنائیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ جو خون ریزی کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہمیں اور آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔